بسم الله الرحمن الرحيم. بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایس اسلامی دنیا. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی ہر خوشی نصیب کرے. اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین ثم آمین. تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے. یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے. میرے پیارے پیارے دوستو، آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور عمدہ وظیفہ لے کر. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی، کیونکہ یہ ایک بہت زبردست عمل ہے اور جس نے بھی یہ عمل کیا وہ نا امید نہیں ہوا. آج کا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے گھریلو جھگڑے اور گھریلو معاملات کے بارے میں. اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو، گھر میں کوئی ٹینشن ہو تو وہ کس طرح ہم اس عمل کے ذریعے دور کر سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں گھر میں ہونے والے عمومی جھگڑے، گھر میں ہونے والے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بہت بڑی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اور یہ بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں. یہ انسان کو دماغی مریض بنا کر رکھ دیتے ہیں. اگر آپ بھی اس طرح کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی. یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ کے ہونے والے آپس کے جھگڑے ختم ہو کر آپ ایک عزت و سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو آپ نے روز کرنا ہے. دیکھیے گا آپ کی گھر میں جتنے جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑے، کسی قسم کا بھی کوئی جھگڑا ہوگا تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. میرے پیارے پیارے ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اور بہت ہی فضائل و برکات والے ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنی زبان کا ذکر بنایا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنا ورد بنایا، وہ انسان دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں چھپی حکمتوں سے ہم ناواقف ہیں. بے شک خدا تعالیٰ کی ذات بہت کریم، بہت رحیم ہے. یہ کیسے ممکن ہے ہم اس کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں؟ یہ کیسا ممکن ہے ہم دن رات اس کو اس کے خوبصورت ناموں سے بلائیں اور وہ ہماری نہ سنے؟ وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، ہماری سننے والا ہے، بس ہم ہی اسے نہیں بلاتے. اللہ پاک کا فرمان ہے، جب میرا بندہ ایک دفعہ مجھے پکارتا ہے اے میرے اللہ، تو میں 100 دفعہ مخاطب ہو کے کہتا ہوں جی میرے بندے بول. تو یہ کیسے ممکن ہے ہم خدا تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارے اور وہ ہماری التجا نہ سنے؟ وہ رحمان خدا ہماری سنتا ہے، بس ہمیں ہی چاہیے کہ ہم اس کو دل و جان سے پکاریں. یہ جو اسم اعظم میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست اور یہ بہت ہی فضیلت والا ہے. اس عمل کو آپ نے روز کرنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گھریلو زندگی میں کتنی بہتری آئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کی بے سکونی کیسے ختم ہوتی رہی. انشاءاللہ یہ آپ کے گھر کی بے سکونی، گھر کے گھریلو جھگڑے کو ختم کر دے گا. وہ اسم اعظم، وہ خدا تعالیٰ کا پیارا نام ہے یا ودود، جس کا مطلب ہے محبت کرنے والا. کوئی شک نہیں اللہ محبت کرنے والا ہے. یا ودود، اے محبت کرنے والے. اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرنے لگتا ہے. عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے. اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں ہی دے تو محبت میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ
یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے وہ تو اللہ اسے اپنی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ امام غزالی کا قول ہے کہ ودود اللہ کی رحمت کے معنی میں ہے، چنانچہ جو اللہ سے محبت اللہ اسے رحمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو اس اسم اعظم کے ذریعے پکارتا ہے، اللہ اسے دنیا بھر کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ یہ اسم بہت ہی جمالی ہے، اپنے فیض و برکات میں اس کی تعداد 20 ہے۔ لہٰذا جو شخص اس اسم اعظم کو اس طریقے سے پڑھے گا اس کے گھریلو جھگڑات، آپس میں جھگڑے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ کوئی شک نہیں، آپس میں گھریلو جھگڑے بے سکونی کا باعث بنتے ہیں۔ جب دو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو شیطان جا کے اپنے سردار کو مبارک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، میں زمین میں فساد برپا کر کے آیا ہوں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا خیر و برکت والا پیارا سا نام، اس کو آپ نے پڑھا تو آپ کی زندگی سے انشاءاللہ فساد، جڑ، بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیمی، درود پاک پڑھ کر آگے پیچھے بیچ میں اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت نام پڑھنا ہے، جس کی خیر و برکت سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ 171 دفعہ آپ نے یا ودود پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کر جس شخص سے آپ جھگڑا ہے اس پر پڑھ کر یا تو دم کر دینا ہے یا اسے کسی چیز پر پھونک مار کے پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں کیسی تبدیلی آئے گی۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے سارے جھگڑے و فساد ختم ہو جائیں گے۔ یا ودود 171 دفعہ آگے پیچھے 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے آپ نے یہ روز کا وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کی برکت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کیسے فساد، جھگڑے ختم ہو گیا اور آپ کے گھر میں سکون برپا ہو گیا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی آزمودہ اور زبردست وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا وہ ناکام نہیں ہوا۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ بہتری لائے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو بہت ساری اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی بہت ہی جلد۔ اللہ حافظ۔